देखिए बहन, सबसे पहले तो मैं ये बात से बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और हुज़ैफा भाई का कि आप लोगों ने इस काबिल समझा किया रोश नाचीज को। देखें, सबसे पहले हम ये देखें कि बानिया पाकिस्तान की तरबियत करने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं रसूल अकरम अलैहिस्सलाम के बारे में, जिनको एक बड़ा मॉडरेट शख्स समझा जाता है। वो शख्सियत हजरत इकबाल ये कहती है कि लोह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आप बीना रंग तेरे मुहीत में हुबाब। और फिर कहते हैं कि शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, या अगर मेरी नमाज का इमाम, मेरे नमाज में अगर आपका ख्याल ना आए तो मेरा सुजूद भी हिजाब, मेरा क़याम भी हिजाब। देन ही सेड, तमाम करके कहते हैं तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल गयाब जुस्तजू इश्क हुजूर इस तरह। फिर हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ऐसे मर्दान कलंदर के बारे में फरमाते हैं जो लोग शुरू से खत्म नबूवत और नामूस रिसालत पे पहरा दे रहे हैं, जिन लोगों ने आज़ादी की जंगें लड़ी इस उम्मत को गुलामी से निकालने के लिए। कहते हैं मर्द हुर मौकफ, मर्द हुर मौकम जिविर्द ला तखफ। और फिर कहते हैं माँ बमीदा सर जेब, माँ बमीदा सर बजेब सर बकफ, कि मैं तो अपना सर छुपा के जेब में लेके फिरता हूँ, डरता हूँ, घबराता हूँ, खौफ का आलम तारी होता है मुझ पे। पूरी उम्मत के बारे में कह रहे हैं, लेकिन वो उस सर बकफ, वो सर बकफ जो कफन है वो सर पे बांध के फिर रहा होता है। फिर सवाल किया जाता है कि वजह क्या है, ये उम्मत का ये हाल क्यों है, हमारे बड़े बड़े हुक्मरानों का हाल क्यों है? तो कहते हैं उसकी वजह यह है, द रीजन बिहाइंड इट इज कि माँ कलीसा दोस्त, माँ मस्जिद फरोश। मैं कलीसाओं का दोस्त हूँ, मैं सलेबियों का दोस्त हूँ, मैं चंद टकों के अवज अपने जमीर ईमान को बेचता हूँ। माँ मस्जिद फरोश, मैं अपनी मस्जिदें, मैं अपने दरबार, मैं अपने जो है दीनी दरगाहों को बेचने वाला हूँ। और वो पूसे दस्ते मुस्तफा पैमाना नोश के, जब मैं ख्वाब गफलत से बेदार होने को तैयार नहीं होता, उसको उस वक़्त रात की तारीकी में वो उजाले हो जाते हैं कि बारगाह मुस्तफी से उसको पैमाने आ रहे होते हैं कि तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, ये इश्क की मैं सागर से नहीं, ये नजरों से पिलाई जाती है। तो ये वो चीजें हैं। इट्स द हाई टाइम कि हम लोग चाहे किसी स्टूडेंट यूनियन से एफिलिएटेड हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हो, किसी रिलीजियस पार्टी से एफिलिएटेड हो, हम पे सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि किसी खान मलिक चौधरी का नारा लगाने, किसी नवाब बटेरे के गिट्टों में, उसके चरणों में बैठ के अगर उसके हुक्के भरने हैं तो उससे ज्यादा बेहतर आप पॉलिटिकल एफिलिएशन रखें। बट फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि जब आका अलैहिस्सलाम की नामों से रिसालत और खत्म नबूवत की इत्तिफा की बात आए तो आप अव्वलीन सफ़ों में पाए जाने चाहिए। इंसान अगर मरने के बाद कभी जिंदा रहना चाहता है ना, तो उसका एक ही हल है कि इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है। रूमी फना हुआ, हबशी को दवाम है। अलेक्जेंडर द ग्रेट से मुराद है यहाँ पर रूमी जो है, कि वो पूरी दुनिया पे कब्जा करके उसका बादशाह बनने के बावजूद कारून के खजाने कहाँ गए, कि बाकी अगर कोई रह गया है तो वो तो हबशी रह गए, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु। आज उम्मत के हर चौथा बच्चा अपने नाम के साथ बिलाल लगा रहा है। जिसके घर बेटा पैदा होता है, हर चौथे पांचवें बच्चे का नाम हर दूसरे घर में जो है वो बिलाल रखा जाता है। किसकी निस्बत से? क्या वजह थी कि उन लोगों ने उस वक्त नामूस रिसालत को पहरा दिया था, जब उनके जिस्म पे अंगारे रखे गए, अंगारों पे लिटाया गया, जुबान पे अंगारे रखे गए। वो वक्त भी कुदरत ने देखा। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम फरमाते हैं कि बिलाल, तुम्हारे कदमों की आड़ तो मैं जब मेराज पे गया तो मैंने अर्श पे सुनी थी। ये मकाम, ये मर्तबा ऐसी हस्तियों को फिर हासिल होता है। फिर बड़े बड़े हूरों की सरदार जो है वो तड़प रहे होते हैं कि सैयदना बिलाल। आप ये देखें कि उस दौर के अमीर अल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन ये कहा करते थे हजरत बिलाल को मुखातिब करते हुए कि सैयदना बिलाल मेरी तरफ मुखातिब हो। क्या वजह? और फिर इश्क की इंतहा देखी उन आशिकाने रसूल की कि उस वक़्त जब वो अजान दिया करते थे तो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख करके देखा करते थे, और उनके मुंह पर एक अजीब सी मुस्कुराहट, एक अजीब सी सुकून होता था। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, शाहिद भाई की वीडियो ऑफ हो रही है थोड़ी, मे बी इनकी नेट के साथ कुछ इशू है। जी हुज़ैफा, तब तक आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम।
سب سے پہلے تو جنہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے لائیو سیشن میں ایز اے اسپیکر بلایا. سب سے پہلے تو بتاتا چلوں کہ میں فاؤنڈر آف این جی او اسپریڈ خوشیاں الحمدللہ 2 ایئر سے ہم ورکنگ کر رہے ہیں. پہلے بھی ایک آرگنائزیشن سے میں کام کرتا رہتا تھا اور دین ایک اسٹیپ لی اور اپنی این جی او بنائی. آج کا جو موضوع ہے ختم نبوت پہ، تو اور آج کا مسلمان دیکھا جائے تو آج کا مسلمان کیسا اور ختم نبوت کیا ہے. ختم نبوت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور ان کے بعد کوئی بھی نبی یا رسول نہیں آئے گا. لیکن آج کے مسلمانوں میں اور پہلے کے مسلمانوں میں بڑا فرق ہے. وہ کس طرح، جیسے کہ آج کے مسلمان آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں بس نماز پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، بس ہم مسلمان اللہ کے بہت قریب ہیں. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، بے شمار نیکیاں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایک مثال ہے کہ جیسے آپ گردن اتار دو، ایک باڈی سے آپ گردن اتار دو، کیا وہ باڈی زندہ رہے گی؟ بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہے. اور آج کا جیسے مسلمان ہے، ڈفرینٹ ایپس ہیں اور ڈفرینٹ ایک ہندو کی سازش ہے. جیسے ٹک ٹاک ہوگی اور 24 گھنٹے بس موبائل 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 اور کچھ بھی نہیں. قرآن مجید نہیں پڑھتے، بس رمضان آ جاتا ہے اور نماز روزہ رکھ لیتے، اور روزہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بس دن کو سو جاتے ہیں، نہ نماز نہ قرآن. بس آج کا مسلمان ایسا ہے. اور ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اللہ تعالیٰ کی پیروی کی جائے، ان کی عبادت کی جائے. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. آج کا مسلمان ماڈرنائزیشن کے نام پہ ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کر کے فخر محسوس کرتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. بالکل. جی شاہد بھائی واپس آ گئے ہیں. جی سوری، بیچ میں ڈسٹورشنز کافی زیادہ آتی ہیں کالز کی وجہ سے، اس لیے میں جب دوبارہ واپس آؤں صرف مجھے وہ لائیو لے لیا کریں. اچھا، میں اسی بات کو، حذیفہ بھائی کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ آج سے کوئی 100 سال پہلے برطانیہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے گئے تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں یا ہمارے جتنے آج کے دور کے یہ لوگ ہیں، آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ یہ جب بھی باہر سے آتے ہیں واپس تو پورا ٹبر اکٹھا ہو جاتا ہے کہ جی اتنے کی دیکھ کے آئے ہو، کتنے خوبصورت نظارے تھے، کتنے خوبصورت لوگ تھے. اور وہ بڑے خوشی سے آ کے بتاتے ہیں کہ جی پاکستان سے کچھ بھی نہیں رکھے، جو کچھ ہے اتنے ہی ہے. اقبال اور آج کے دور میں انٹرنیٹ بھی ہے، آج کے دور میں ٹیلی ویژن بھی ہے، اس کے باوجود لوگ ویسٹ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ کسی اور سے پوچھیں، حالانکہ پتہ انہیں سب ہوتا ہے. آج جو ہے آج سے 100 سال پہلے حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے تشریف لائے واپس، تو پورا پنڈ اکٹھا ہوا ہے انتہاس اقبال کے. اقبال بٹ ہیو یو سین دیئر، کیا وہاں کے نظارے اور اٹریکشن تمہیں اپنی طرف مائل کر سکیں؟ بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. لوگوں نے کہا اقبال کی ویک کے آگے کہ تمہیں فرنگیوں کے اٹریکشنز، ان کے جلوے، ان کی خوبصورتی، وہاں کی عمارات تمہیں اپنی طرف مائل ہی نہیں کر سکی. اقبال کہتا ہے ہاں، وجہ یہ ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیونکہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جب میری آنکھوں کا سرما وہ خاک مبارکہ ہو جہاں میرے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام کے قدمین مبارکین لگیں، یا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے قدمین مبارکین لگیں، تو پھر میرے آگے یہ مغرب کے یہ جو نظارے ہیں یہ اٹ ڈزنٹ میٹرز. تو آج کے نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے ہے کہ تم جتنا مغرب کے گٹوں میں جا کے بیٹھو، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تمہیں ان کی تہذیب کا اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کالے اور گورے میں کتنا فرق کرتے ہیں. آج امریکہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں. آج جو لوگ نیلسن منڈیلا کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، میں ضرور خراج تحسین پیش کروں گا نیلسن منڈیلا کو، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، کالے اور گورے میں فرق میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا. آپ نے فرق ختم فرما دیا. خطبہ حجت الوداع میں خود کہہ دیا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی سبقت حاصل نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل نہیں. کہ ذات پات کے فرق مٹا دیے تھے. وہ شاہوں کو گدا کرنے والا، گداؤں کو بادشاہ کرنے والی ذات مبارکہ تھی. وہ صرف ایک چیز مانتے تھے، تقویٰ، کردار، اخلاق. دیٹ از مور پاورفل دین یہ سو کالڈ جو آج کی ہم دولت اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور مکانات کو دیکھ کے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں، امپریس ہو رہے ہوتے ہیں. اس وقت
جب فتح مکہ ہوا تو بڑے حسین و جمیل اور امیر و کبیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود تھے، لیکن حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا بلال اٹھو کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دو. اس وقت ساری ذات پات ایک دوسری سب کچھ فرق مٹا. اینڈ ون تھنگ از مور دین امپورٹنٹ، آج جو ہم لوگ یہ خیش قبیلے کے پیچھے دشمنیاں پال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھروں کے رستے بند کیے ہوتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ابو جہل اور ابو لہب حضور علیہ السلام کے سگے چچا ہونے کے باوجود صحابہ کے بھائی نہیں بن سکے، لیکن حبشہ سے بلال حبشی آگے بھائی بن گئے، فارس سے سلمان فارسی آگے بھائی بن گئے، روم سے صہیب رومی آگے بھائی بن گئے. کیسے؟ یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جو کہ خونی رشتوں سے بڑھ کے یہ روحانی رشتے ہوتے ہیں جن کی نسبت رسول اللہ علیہ السلام کی نسبت سے ہوتی ہے. لہٰذا آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار اگر ہے تو فقط رسول اللہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ جب میں میٹرک میں تھا میری کلاس کے 2 بچے مجھے نہیں جانتے تھے. اس کے مہینے ڈیٹ کے بعد جب ہم لوگ، مجھے یہ بھی وقت یاد ہے جب گلے میں نے وہ اسکول کی بوتل لٹکائی ہوتی تھی پانی والی، اور وہ ریڈی والا وہ جو ٹرالی والا بیگ ہوتا تھا وہ لے کے آتا تھا، 600 کتابیں بیچ میں رکھی ہوتی تھی اسکول کی، اور اس وقت کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی عزت وقار مرتبہ نہیں تھا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب پہلی مرتبہ کہیں پبلک میں جا کے رسول اللہ علیہ السلام کی حرمت اور ناموس کے لیے اٹھے تو پتہ چلا کہ یار ہمارے تو اب دام ہی جو ہے وہ کسی کے قابل فروخت اس طرح رہے ہی نہیں کہ کوئی ہمیں خرید سکے. تب اندازہ ہوا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. تو دس از دا فیکٹ. ہم لوگ جب تک رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی کو نہیں اپنائیں گے ہم دنیا میں تھکے کھائیں گے، دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے. یہ میں حکام بالا سے بھی کہتا ہوں کہ جب تک تم لوگ یہ انٹرنیشنل پریشر میں آ کے قوم کی بیٹیوں کو بیچو گے، جب تک انٹرنیشنل پریشر میں آ کے تم کسی گستاخہ کو ملک سے باہر فرار کر کے 1.5 لاکھ لوگوں کو گرفتار کر دو گے اور معصوم لوگوں کو شہید کر کے نامعلوم افراد کا نام لے آؤ گے، یہ بات یاد رکھنا دنیا تمہیں دھکے مارے گی، دنیا تمہیں بھکاری کہے گی. ہمارے وزرائے اعظم بھی جب انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو لوگ ان کی چیکنگ کس طریقے سے کرتے ہیں یہ میں یہاں پر بات نہیں کر پاتا آپ لوگوں کے سامنے، لیکن اگر عزت اور وقار واپس حاصل کرنا ہے تو طیب اردگان کی طرح اتنے دلیر بن جاؤ کہ کم از کم اسرائیلی صدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے قابل رہو. جب یہ وقار اور مقام ہوگا تو پوری امت مسلمہ کی امید طیب اردگان بنتا ہے، وہ صرف ترکی والوں کے لیے نہیں. جس طریقے سے کسی دور میں پاکستان کو پوری امت کا ایک امید کی کرن سمجھا جاتا تھا، اب وہ رخ ترکی کی طرف ہے. ہمیں دکھ ضرور ہوتا ہے کہ آج ہمیں وہ امپورٹنس نہیں ملتی، لیکن ساتھ خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہم میں اگر لوگ غفلت برت رہے تھے تو اللہ نے ترکی میں کوئی مرد قلندر پیدا کر دیا. لیکن مجھے خوشی تب ہوگی جب پاکستان کے ہر دوسرے گھر سے طیب اردگان جیسے درویش پیدا ہوں گے انشاءاللہ، ہر دوسرے گھر سے ارطغرل غازی جیسے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ایسے درویش پیدا ہوں گے، وہ حیدر کرار کے وہ شیر پیدا ہوں گے جو حقیقی معنوں میں مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وقار، وہ عزت، وہ مرتبہ، وہ مقام واپس لا کے دے سکیں گے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اسی کے ساتھ ہم تھوڑے سے کامنٹس دیکھتے ہیں، لوگ بہت زیادہ کامنٹس کر رہے ہیں. اچھا، زوحا مہر کہتی ہیں حذیفہ بھائی مینٹورم جنون پاکستان. تھینک یو. جی زوحا مہر پھر سے کہیں گے شاہر سلوی بھائی بیسٹ ایگزامپل آف پاکستان، پراؤڈ پاکستان. جزاک اللہ بہن، بہت شکریہ. فریہ منیر کہہ رہی ہیں گریٹ شاہیر. اور جی نور فاطمہ کہہ رہی ہیں روز ڈوبتا ہوا سورج مجھے سبق دیتا ہے اقبال مغرب کی طرف جاؤ گیا تو ڈوب جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے مغرب کی طرف. درست بات، روزانہ یہ سبق دیتا ہے سورج کہ وہ مشرق سے ہی طلوع ہوا ہے. جب میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. یہ بھی اقبال نے کہا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کو اپنے اس شاہ کے کرام کی ٹھنڈی ہوا آئی کہ یہاں سے کیوں غازی المدین پیدا ہوگا.
यहाँ से कोई मुमताज कादरी पैदा होगा, यहाँ से कोई गाजी तनवीर पैदा होगा, यहाँ से कोई गाजी आमिर चीमा पैदा होगा, कि दुनिया के किसी नुक्कड़ में भी कोई गुस्ताख उठता है तो पाकिस्तान के लोग जाते हैं, चाहे फ्रांस में हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे बरतानिया में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो। तो ये मशरिक का ये तो कमाल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हजूर को अपने गुलामों की खुशबू तो यहाँ से आई। कायदे आज़म जैसे लोग गाजी इल्मुद्दीन का केस लड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। शहराज अब्दुल मुनाफ कहते हैं कि आपको फर्स्ट टाइम लाइव सुन रहा हूँ, माशाअल्लाह, जैसा सुना था उससे भी आपकी पर्सनैलिटी बेस्ट है। बहुत शुक्रिया हमारे भाई का, जज़ाकल्लाह खैर। बस आप इस नजरिए को लेके चलें। ये एक और कमेंट आया इन्हीं का, शाहिद भाई की बात सीधा दिल को लगती है, माशाल्लाह शाहिद भाई। कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वत परवाज मगर रखती है। तो इंसान मस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके सही सेम यही अल्फाज ये तैनी गिल कह रही हैं जो आपने अभी अभी कहा है। हाँ वाह, ये देखें मौके की मुनासिबत से। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी भी हमें कुछ बेहतरी आ सकती है? हम वो चीज़ें जो हम खो चुके हैं वो वापस हासिल कर सकते हैं? देखें बहन, हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से जब मैंने उनकी सारी शायरी पढ़ी ना, एंड आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि हाउ डू यूनाइट द एंटायर मुस्लिम उम्मा, और ये बिखरे हुए शराजे को जो कि फिरका वारियत में डूब चुका है और गर्क हो चुका है, जो सिंधी बलोची पंजाबी पठान में आपस में लड़ बैठ चुका है, जो अजमी और अरबी में आपस में लड़ बैठा है, इसको दोबारा कैसे यूनाइट किया जा सकता है? तो मैं वही फार्मूला आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जवाब अगर मुझे मिला मुख्तसरन, मैंने उसे अगर प्रिसाइज करके लिखा तो वो यही था कि the power that can blow the dead body of ummah is Islam and all that Islam lies in ishq रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो कुव्वत जो मुसलमानों के मुर्दा ज़मीर को झंझोड़ के दोबारा जिंदा कर सकती है, उस कुव्वत का नाम इस्लाम है, और सारे का सारा इस्लाम अगर कुछ है तो फकत इश्क रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां कहते हैं कि मिस्ले बू कैद है गुंचे में परेशान हो जा, रफ्त पर दोष हवाए चमनिस्ता हो जा, है तुम माया तू जर्रे से बेआबा हो जा, नगमा मौत से हंगामा तूफान हो जा, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, और अकल है तेरी सिपर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, माँ सिवा अल्लाह के लिए आंख है तकदीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं बचपन में आप लोगों ने भी मेरे ख्याल है हर क्लास में जब भी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, हुज़ैफा भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, ये शेर लाजमी सुना होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला शेर है, लेकिन मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ। मैंने इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि मुझे इस शेर की समझ नहीं आई, ये तो समझ आ गया कि अल्लाह कहता है तुमने मेरे हबीब से वफा की तो मैं तुम्हारा हो गया, लेकिन ये समझ नहीं आई कि ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे, सब कुछ तुम्हारा हो गया। मैंने कहा ये मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखना चाहता हूँ इम्प्लीमेंट होता हुआ। तो जब मैंने एक 8,000 कमाने वाले एलीट फोर्स के सिपाही की फांसी के बाद उसके जनाजे का मंजर देखा तो मुझे समझ आ गई ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। शर्त ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। Then it doesn't matter if a governor is in front of you. Then it doesn't matter if अमेरिका या किसी पिंड का चौधरी is in front of you. The only thing matters is कि गुलामी रसूल जो है वो रिश्ता है कि आप अगर उनके गुलाम हैं तो तब आप हमारे इमाम हैं। Then it doesn't matter कि आपकी एज क्या है, आपकी नौकरी क्या है, आपका जरिया माश क्या है, आप अमीर हैं या गरीब हैं, it doesn't matter। Then आपको दुनिया सैयदना बिलाल के ही बुलाएगी। Then दुनिया अपने बच्चों के नाम और तुझको चाहिए कितनी रिफत है फराज, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों के नाम रख दिए। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि हम सब इस बात से वाकिफ हैं, मतलब दुनिया के लिए ये कि औरतें ही हैं जो माशरा ख़राब करती हैं हमारा, औरतें ही बेसिक वजह माशरा ख़राब करती हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया के बहुत बुरे हालात थे और औरतें शदीद बेहयाई में मुलविस थी। तो क्या ऐसा है कि हम फिर से वापस जा रहे हैं आगे बढ़ने की? मैं आपको एक मुख्तसरन बात बताता हूँ, औरत मेरी नज़र में क्या है। औरत वो माँ है जो कि उस बिस्तर पे सो जाती है जहाँ उसके छोटे नन्हे बच्चे ने पेशाब किया होता है, लेकिन बच्चे को वो खुश्क जगह पे ही सुलाती है।
عورت وہ بہن ہے جو شاید اپنا زیور بیچ دیتی ہے اور اپنے بھائی کو یونیورسٹیز کی فیس ادا کرتی ہے. عورت وہ بیوی ہے جو ہر حالات میں اپنے شوہر کی ہر قسم کی بات سن کے برداشت بھی کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی جینے کا سلیقہ رکھتی ہے. عورت وہ بیٹی ہے کہ جب باپ بزرگ ہو جاتا ہے اور اپنی جائیداد بیٹوں میں بانٹ دیتا ہے اور بیٹے باپ کو اون نہیں کرتے, اس کو واش روم تک نہیں لے کے جاتے, تو وہ بیٹی اپنے شوہر کو گھر اپنے سسرال سے چھٹی لے کے آتی ہے اور اپنے باپ کا جو ہے وہ بستر صاف کرتی ہے. عورت کا بڑا مرتبہ مقام ہے. عورت کو اپنا یہ مرتبہ مقام سمجھنا چاہیے کہ نمبر 1 تو مرد کو سے اس کا احترام دینا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, کسی بائک سے سلینسر نکال کے گلی محلے کی عورتوں کے پیچھے بائک دوڑا کے ان کو سیٹیاں بجانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اسی گڈی سے کل تمہاری ماں بہن بیوی بیٹی نے بھی گزرنا ہے. جس دن ہمارے اندر یہ غیرت ہوئی تو یہ معاشرے کا ناصور, یہ جو گھٹیا قسم کے مرد پھر رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہوگا. دوسری بات, عورت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ٹافی کو آپ وداؤٹ ریپر پھینکیں اور ایک ٹافی کو ریپر کے ساتھ پھینکیں تو ہر کیڑا مکوڑا چوڑا چماٹ جو ہے وہ وداؤٹ ریپر والی ٹافی پہ چھلانگ مارے گا. یہی وہ پردہ ہے جو اسلام نے ایک آنر, ایک رسپیکٹ دیا عورت کو. اور مغرب آج یہی ماڈرنزم کے نام پہ لا کے عورت کے جسم سے وہ کپڑا اتارنے پہ تلا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایڈورٹیزمنٹ ہے کسی صابن کی, کسی شیمپو کی, کسی پلیٹ کی, کسی بھی چیز کی, تو عورت جو ہے اس کو سورس آف ایڈورٹیزمنٹ بنا کے اس کو بیچا جاتا ہے. ہمارا کنٹری از بلیسڈ الحمدللہ کہ یہاں کے لوگ آج بھی ایک بینک میں اگر قطار لگی بھی ہو 600 مرد کھڑے ہوں, لیکن اگر کوئی خاتون آتی ہے تو سارے سائڈ پہ ہو جاتے, کہتے بہن پہلے آپ آئیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں پر ایک لڑکا کسی عورت کو سیٹی بجاتا ہے وہاں پر پورا بازار اکٹھے ہو کے اس لڑکے کی پٹائی بھی کرتا ہے. ہمیں یہ بھی ایک پازیٹیو امیج پاکستان کا دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں, امریکہ, انڈیا اور برطانیہ, وہ سب سے زیادہ ریپ وکٹمز کا جو شکار ہیں ریپ کے انسیڈنٹ اور کیسز کا, وہ یہی ملک ہیں. پاکستان میں اگر پورے سال میں 1-2 ایسے کیسز ہوتے ہیں تو پورا ملک سراپا احتجاج ہوتا ہے. مغرب میں ایسا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ ان کی ضرورت بن گئی تھی تو وہ یہ کر رہے تھے, وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں انہیں بیل مل جاتی ہے, یہاں پر انہیں سزائے موت سنائی جاتی ہے. لہٰذا پاکستان is blessed with a very good culture. Pakistan is blessed to be the only homeland after Medina Pak which was made on the name of Islam. Pakistan is blessed with the very good traditions and norms. پاکستان کی قدر کرنا سیکھے یہ قوم, آٹومیٹیکلی اس کو وہ وقار, وہ عزت مل جائے گا واپس. بالکل. لیکن جو آج کل عورت مارچ کے نام پر ایک چیز چل رہی ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کی تمام جو عورتیں ہیں ان کا امیج بہت خراب ہو رہا ہے. اس کے بارے میں کیا؟ بہن, میں بھی کسی عورت کا بیٹا ہوں. میری تربیت میری ماں نے ایسی نہیں کی, تو لہٰذا پاکستان کی 99% خواتین بہت اچھی ہیں. بیچ میں کچھ ایسے جسم فروش اگر آ جاتے ہیں اپنے دین ایمان کو بیچنے والے, تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے, ماں یہاں دھرتی ماں پاکستان ہے, تو جو تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے, ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. جو لوگ ملک پہ تہمتیں لگا کے باہر جا کے آسکر اور نوبل پرائز لے رہے ہوتے ہیں, ایسے نوبل پرائز ہمارے جوتے کی نوک پہ ہوتے ہیں. جو لوگ پاکستان کا غلط امیج پورٹری کر کے سڑکوں پہ نکل کے اپنے غلاظت کو بکھیر رہے ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کی عزت کتنی کی جاتی ہے معاشرے میں, یہ آپ بھی جانتی ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. لہٰذا ایسے ناسور لوگوں کو, ایسے تھرڈ کلاس لوگوں کو اتنے اچھے پروگرام میں جہاں اتنا اچھا ٹاپک وہاں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ 1960 کے ماڈل کی جو FX گاڑیاں ہیں, دے آر ناٹ دیٹ مچ کیپیبل کہ ان کو یہاں پر لا کے ڈسکس کیا جائے. اس وقت یہ معاشرہ واپس یہ قوم ارطغرل غازی کو آئیڈیلائز کرنا شروع ہو گئی ہے. شاہ رخ خان اور سلمان خان کو چھوڑ کے یہ قوم دوبارہ برہان الدین بانی اور منان بانی اور ریاض نیکو کو اور افضل گرو شہید کو جو ہے وہ آئیڈیلائز کرنا شروع ہو گئی ہے. یہ قوم دوبارہ اپنے عروج پہ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ. اچھا شیر بھائی, سوری ٹو سے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. شیر بھائی, جیسا کہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے ہمارے پاکستان میں ارطغرل غازی, جس کو ہمارے سوشل میڈیا کے ایکٹرز ہیں کرٹیسائز کرے, تو میں چاہتا ہوں کچھ پوائنٹ شیر بھائی کلیئر کر دیں سب کو. دیکھیں, میں بہت سمپل سی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں حذیفہ بھائی. آج
جب آپ مارکیٹ میں کوئی اچھا اور اصل مٹیریل لاتے ہیں نا تو جعلی مٹیریل اور 2 نمبر مٹیریل بنانے والوں کو بہت آگ لگتی ہے. جب ایک پارسا آدمی آ کے تبلیغ کرتا ہے تو سب سے زیادہ دکھ نشوئی کو ہوتا ہے. جب کوئی آپ کو خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے اور آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے برا شخص ہمیں وہی لگتا ہے جو ہمیں نیند سے بیدار کر دیتا ہے کہ تم نے مجھے اٹھایا کیوں ہے, میں تم سے ناراض ہو گیا ہوں, میں اچھا خاصا سو رہا تھا, میں خواب غفلت کا شکار تھا, میری بہن کی عزت کشمیر میں لٹ رہی تھی, میں سو رہا تھا, تم نے میری نیند ڈسٹرب کر دی, میری ماں کی عزت فلسطین میں لٹ رہی تھی, تم نے مجھے خواہ میں جگا دیا, میری نیند کو ڈسٹرب کر دیا, میرے بچیوں کی عزتوں کو سیریا میں تار تار کیا جا رہا تھا, تم نے مجھے جگا دیا, تم نے کیوں مجھے جگا دیا. تو ایسے لوگوں کو جو غیرت جن کا ایلیمنٹ جن کے جسم میں, جن کے روح میں, جن کے بدن میں ختم ہو چکا ہے, ایسے لوگوں کو یقیناً آگ لگے گی. جب ایسی شخصیات آتی ہیں تو یقیناً پھر شیطان اپنا رخ بدل دیتا ہے.